آج شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خوب یہ شب ضربت ہمارے لیے فقط ایک سوگ عزا اور بکا کا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے. یہ شب اور ماجرا جو امیر المومنین کے ساتھ پیش آیا صرف ایک رونے کے لیے، سوگ کے لیے، ماتم کے لیے، عزا کے لیے ایک بہانہ اور ایک ذریعہ ہے. کیا فقط اس شب میں اور امیر المومنین کے ساتھ ہونے والے حادثے میں اور ماجرا میں اور امیر المومنین کے اس حیات میں اور حکومت میں صرف یہی ہمارا حصہ ہے؟ صرف گریہ، بکا اور رونا بس؟ یا نہ، یہ شب قدر، اور اس شب قدر میں ضربت امیر المومنین کا، اور کن کے ہاتھوں کس نے ضرب لگائی، کہاں پہ ضرب لگائی، کس پر ضرب لگائی، اس کے اندر در حقیقت ہماری تقدیر پنہان ہے. اس ماجرا کے اندر اقوام کی تقدیر، مسلمین کی تقدیر، مومنین کی تقدیر پنہان ہے. اس کے اندر یہ شب تقدیر ہے، شب قدر ہے. اس شب قدر میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اس ضربت کا ایک پیچھے پس منظر ہے. اس پس منظر کے بہت سارے فریق ہیں، کردار ہیں، وہ سارے فریق اس ضربت میں شریک ہیں. جس طرح مولا رومی نے اس ضربت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ شقی ابن ملجم لعین نے جب امیر المومنین پہ ضرب لگائی تو اس نے در حقیقت ایسی ہستی پہ ضرب لگائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، یہ جو آپ نے تیر پھینکا ہے یا کنکری پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، یعنی کچھ کام انسان کرتا ہے لیکن وہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات اپنی طرف اس کو نسبت دے دیتی ہے کہ یہ میں نے کیا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے گمراہ لوگ کرتے ہیں، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی اے رسول یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے یہ تیر. کیا اس سے نتیجہ لیں؟ غالی، گمراہ، مشرک، ملحد کیا نتیجہ لیں گے اس سے؟ وہ یہ نتیجہ لیں گے کہ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ اللہ ہیں، چونکہ اس آیت میں ہے کہ یہ تیر کس نے پھینکا ہے، یہ آپ نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکا ہے. ظاہراً تو ساری دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پھینکا ہے. جب رسول اللہ نے پھینکا ہے اور قرآن میں اللہ نے پھینکا ہے تو گمراہ جس کے دل میں زیغ ہے، جس کے دل میں پلیدی ہے، جس کے دل میں نفاق و کفر ہے، مرض ہے، وہ اس کا معنی کیا کرے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے. نا، رسول اللہ عبد خدا ہیں، رسول خدا ہیں، اللہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کا عمل اتنا اہمیت والا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیا کہ گویا یہ اللہ نے کیا ہے. چونکہ اللہ کی خاطر یہ کام ہوا ہے تو اللہ نے کیا ہے گویا. اسی طرح اسی وزن پر مولا رومی نے یہ امیر المومنین کی شان میں یہ کہا کہ اس لعین نے جو ضربت لگائی ہے وہ کس چیز پر؟ صرف ایک انسان کے سر پر نہیں لگائی ضربت، اس نے توحید پر ضربت لگائی ہے، اس نے رسالت پر ضربت لگائی ہے، اس نے قرآن پر ضربت لگائی ہے، اس نے پورے اللہ کی ہدایت پر ضربت لگائی ہے. اس نے خوب جس پر ضربت لگائی ہے وہ ایک فرد نہ سمجھیں آپ، ایک پورے نظام پر ضربت لگی ہے، اللہ کے نظام پر ضربت لگی ہے، لگائی ہے. جنہوں نے لگائی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک شخص نہیں ہے، یہ تمام اس وقت کے موجود ہر اس شخص نے لگائی ہے جو علی کے ساتھ نہیں تھا. ہر اس شخص نے یہ مل کر ضربت لگائی. اس ضربت کے مجرم
کتنے ابن ملجم ہیں؟ وہ تمام ابن ملجم ہیں جو اللہ کے ولی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ سب کے سب ابن ملجم، وہ اس ضرب میں شریک ہیں، وہ سب کے سب اس ضرب میں آتے ہیں، ورنہ کیوں لگتی یہ ضربت؟ جو اللہ کے ولی کے حامی نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے مطیع نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ کے ولی کے لیے یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے اور وہ اپنے اپنے سلسلوں میں مگن ہیں، یہ موقع انہوں نے دیا، یہ اسباب انہوں نے پیدا کیے، یہ سب کچھ انہوں نے انجام دلوایا، انہوں نے یہ تقدیر اپنی چنی، امام کشی، ولی کشی، یہ ان سب کی تقدیر میں گیا۔ عزیزان، وہ لوگ جو لا تعلق ہو کر ولی خدا سے، نظام ولایت سے، نظام امامت سے، اور اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اپنے اور ترجیحات کی بنیاد پر کسی بھی طاغوت کے ساتھ ہوں، طاغوت شام کے ساتھ ہوں 1400 سال پہلے، یا آج کے کسی طاغوت کے ساتھ ہوں، اور نظام علی اور نظام ولی کے اگر ساتھ نہیں ہیں، وہ در حقیقت آج کے ضاربین ہیں، یہ وہی ہیں، یہ تقدیر ہے ان کی، انہوں نے بھی یہی چنا ہوا ہے۔ بہت اہم ہے یہ ماجرا، اس سے ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سابقہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، آپ ذرا ان کی طرف جھانک کے تو دیکھیں، رجوع کر کے دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ جو ہمارے دور میں ہو رہا ہے یہ پہلے ہوتا آیا ہے، یہ ہوا ہے پہلے، یہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ علی کے ساتھ ہوا ہے، یہ امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے۔ صرف امیر المومنین کو رو لینا کافی نہیں ہے، حق ادا نہیں ہوتا، اس ضربت کی تلافی نہیں ہوتی۔ بات زیادہ گہری ہے، بات زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ ابن ملجم کے ساتھی یعنی خاموش، تماشائی، لا تعلق، افسوس تو بہت ساروں کو ہوا جب علی زندہ تھے، جب علی میدان میں تھے، جب علی سفین میں تھے، اس وقت تو خوارج بن کر تم علی سے جدا ہو گئے، اب جب علی شہید ہو گئے اب رونے کے لیے آ گئے، سارا کوفہ آیا، جنازہ پڑھنا ہے، تشییع کرنی ہے، شریک ہونا ہے، اور روایات میں ہے کہ نہیں ہونے دیا گیا اہل کوفہ کو، جس طرح حضرت زہرا کے جنازے میں نہیں اس طبقے کو شریک ہونے دیا گیا جنہوں نے حضرت زہرا کو رنجیدہ کیا تھا، اسی طرح امیر المومنین کے عزا میں نہیں شریک ہونے دیا گیا۔ عزا سے تلافی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم رو لیا امیر المومنین کے لیے تو پھر ہمارا کردار ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نہ، ٹھیک اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ان مصلحتوں کے لبادے سے نکل کر بالکل ولایت کا پرچم تھام کے ولی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ولی کے ہمراہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سنت خدا ہے، یہ نہیں ہے سنت خدا کہ آپ اگر علی علیہ السلام کے ساتھ یا حب رکھ لی یا ہمدردی رکھ لی لیکن ولی کے ساتھ ولایت کا ساتھ نہیں دیا تو یہ ہمدردی تمہاری تمہیں علی کے ساتھ شامل کر دی، نہ۔ حضرت زہرا کے جنازے میں بہت سارے آئے عزاداری کرنے کے لیے، عزا کرنے کے لیے، رونے کے لیے، بی بی نے منع کر دیا کہ نہ آنے دینا، ان کو نہ رونے دینا میرے جنازے پہ، میری قبر کے نشان بھی مٹا دینا۔ امیر المومنین کی بھی وصیت تھی کہ میری قبر کے نشان مٹا دے، اور مٹا دیے گئے۔ حضرت زہرا کی قبر آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، ائمہ ہدیٰ کو معلوم تھی لیکن یہ راز فاش نہیں کیا، کسی نے بھی یہ راز فاش نہیں کیا۔ شاید حضرت حجت آ کر فاش کریں کہ کون سی نشانی ہے، قبر کون سی ہے۔ جو قبر بقیع میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے منسوب ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی اکرم کی صاحبزادی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، وہ فاطمہ بنت اسد ہیں، امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے وہ، جن کو رسول اللہ نے خود اس قبر میں دفنایا تھا،
وہ ان کی قبر ہے فاطمہ. حضرت زہرا کی قبر کسی کو نہیں معلوم. امیر المومنین کی قبر صدیوں تک کسی کو معلوم نہیں تھی, کئی سالوں تک کسی کو معلوم نہیں تھی. امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے سارے لوگوں کو روک دیا اور کہا کہ ہم خود وصیت ہے امیر المومنین کی کہ مجھے کوفہ میں اس مزار اور مسجد جہاں شہید ہوئے, مسجد کوفہ میں, اور جہاں مزار ہے کافی فاصلہ ہے اس میں. آج آبادی یہ کوفہ اور نجف بن گیا ہے, اس وقت نہیں تھی یہ آبادی, اس وقت یہ لقدک صحرا تھا. کوفہ جہاں مسجد ہے وہاں آبادی تھی اطراف میں, اور اس کے بعد سارا علاقہ خالی تھا یہ. اور رات کو امیر المومنین کا جسد اطہر لے کر حسنین علیہ السلام نے قبر میں دفن کر کے نشان مٹا دیا. یہ تو بعد میں امام صادق علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ یہ امیر المومنین کی قبر ہے, اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھی. اس وقت تک یہ موم بتی گروپ نہیں پہنچ سکتا تھا امیر المومنین کی قبر پر. کیوں؟ کہ امیر المومنین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. جو ساتھ تھے خوارج بن گئے. یہ المیہ ہے امیر المومنین کا. جو ساتھ تھے آدھا راستہ ساتھ چلے, مکر و فریب اور پراپوگنڈا سن کر علی کے دشمن بن گئے, خوارج بن گئے. 12,000 علی کا لشکر ٹوٹ کر علی کا دشمن بن گیا, خوارج بن گئے. باقی اشباح الرجال نامرد بن گئے. یہ نامسلمان ہوئے, وہ نامرد ہو گئے. مسلمانی سے تو نہیں نکلے, لیکن امیر المومنین نے خود انہیں کہا یا اشباح الرجال ولا رجال, نامردو, مردوں جیسے ملتے جلتے چہروں اور شکلوں, کیا مردانگی ہے تمہارے اندر کہ وہ طاغوت کیا کچھ کر رہے اور تم بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر. یہ ساری چیزیں صرف رونے سے تلافی نہیں ہوتی عزیز من. یہ سنن الہی ہے, یہ قانون خدا ہے. اس سنت کو اختیار کرنے, عملی کرنے سے اس کی تلافی ہوتی ہے. خوب چلو انہوں نے نہیں کیا, 1400 سال اور لیٹ کیوں کیا, آج کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو تماشائی. آج کس کی انتظار میں؟ آج اپنا وظیفہ بہت آسان رکھا ہے, بہت آسان. شیعوں نے اپنا فریضہ سب سے آسان خود تشخیص دیا ہے, خود شریعت بنائی ہے, خود ہی اس میں. ہمارا کام کیا ہے؟ رونا, صرف رونا. امام حسین کے لیے رونا, حضرت زہرا کے لیے رونا, امام علی کے لیے رونا. اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے آپ کو مبرہ قرار دیا ہے. نہ عزیز من, یہ رونا, ہر رونا حضرت زینب کو پسند نہیں ہے, حضرت زہرا کو پسند نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے جو آنے والے تھے رونے کے لیے, انہیں اپنی جنازے میں نہیں آنے دیا. حضرت زینب نے کوفہ کے رونے والوں کی مذمت کی کہ رو رہے ہو, کس کو رو رہے ہو؟ میرے بھیا کو رو رہے ہو, روتے رہو ساری زندگی. وہ رونا جو اہل بیت کے لیے ہے, جس کا اجر ہے, جس کی قیمت ہے, جو اللہ کو پسند ہے, وہ میدانی رونا ہے, وہ اولیاء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, وہ امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. امام حسین علیہ السلام کے عزادار وہ 72 تھے جو امام کے ساتھ کھڑے رہے. جو بعد میں موم بتیاں لے کے گئے وہ نہیں ہیں عزادار امام حسین علیہ السلام کے. وہ جنہوں نے اپنی شہادتیں مولا کے قدموں میں پیش کر دیں. خوب آج آپ دیکھو, ہر چیز دشمن کی نگاہوں میں ہر چیز کو دشمن نابود کر رہا ہے. مزارات, یہ نشانیاں ہی مٹانا چاہتے ہیں. تکفیری, داعش, MI6, CIA, سب مل کر, عرب و غرب مل کر, صہیونی, سعودی و دیگر مل کر سب نشان مٹانا چاہتے ہیں. جب نشان مٹانا چاہتے ہیں تو ایسے میں کون عزادار ہے؟ عزاداری کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا ہے آج؟
کہ یہ مٹنے دو بعد میں ہم نوحہ بنا لیں گے، نہ، جو وہ نہیں کر سکے وہ آپ نے کرنا ہے۔ جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے نہیں کر سکے، آج اتنے سالوں بعد آپ نے کرنا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، امام حسن کے ساتھ رہنے والے نہیں کر سکے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ کریں گے تو تلافی ہو جائے گی۔ آپ کے زمانے کے امام بھی موجود ہیں نا، زندہ ہیں، زندہ ہیں، آپ کے امام زمانہ زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، تشیع کے اعتقاد کے مطابق حاضر و ناظر ہیں۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے شیعوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح وہی حال ہے ان کا جو حضرت موسیٰ کا تھا جب اپنی قوم کو سامری کے ساتھ دیکھا۔ قرآن نے لکھا ہے وہ حال، سامری کے ساتھ کھڑے ہوئے جب اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جو کیفیت موسیٰ کی تھی وہی آج امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ہے۔ وہ آپ کو تو نہیں پتہ ہمیں سامریوں کے ساتھ دیکھ کر امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اور ہم کیا رونا رلا رہے ہیں۔ سنن الہی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے دیکھ لو انجام، پھر اپنا راستہ چن لو، شب تقدیر ہے۔